بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی رات میں جلسہ کرنا اور کیسا ہے؟ یہ رات جلسہ اور تقریروں کے لیے نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہ رات اجتماعی کاموں کے لیے بنا دی اور اس کو میلے کرنے کی رات بنا دی کہ آج فلاں صاحب کی تقریر ہوگی، جلسہ ہوگا، دعوت ہوگی اور کھانا کھلایا جائے گا۔ اب سارا وقت انہی کاموں کی نظر ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اور اس رات کو گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے جلسہ اور تقریر پہلے کر لو، اور جب یہ رات آ جائے تو پھر عبادت میں لگ جاؤ، کیونکہ یہ رات عمل کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں جلسہ و تقریر کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص میدان جنگ میں جا کر ٹریننگ حاصل کرنا شروع کر دے۔ میدان جنگ میں آنے سے پہلے ٹریننگ حاصل کر لو، اگر یہاں آ کر تم ٹریننگ حاصل کرو گے تو معاملہ بگڑ جائے گا، اس لیے کہ یہ وقت ٹریننگ حاصل کرنے کا نہیں ہے بلکہ یہ وقت تو لڑنے کا ہے۔ اسی طرح یہ رات تعلیم حاصل کرنے اور سیکھنے کی نہیں ہے بلکہ یہ عمل کرنے کی رات ہے، اس لیے اس رات کی تقریروں میں اور جلسوں اور تقریبات میں ضائع کرنا یہ اوقات کی ناقدری ہے۔ یہ تنہائی میں گزارنے کی رات ہے۔ یہ رات تو اس کام کی ہے کہ آدمی ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھا ہو اور وہ ہو اور اس کا اللہ ہو اور اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور عرض معروض کر رہا ہو۔ یہ ہے اس رات کا صحیح مصرف۔ اس رات میں لوگوں نے اپنی طرف سے میلے ٹھیلے بنا دیے ہیں، اس سے پرہیز کرو اور اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو اور تنہائی میں عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ شریعت میں اجتماعی نفلی عبادت بھی پسندیدہ نہیں، لہٰذا اس رات میں جو شبینے ہوتے ہیں یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ افضل یہ ہے کہ عبادت تنہائی میں ہو، کیونکہ ان شبینوں میں بہت سے مفاسد شامل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں گھر پر رہوں گا تو سو جاؤں گا، ایسا شخص مسجد میں آ کر عبادت کر لے تاکہ اس کی نیند بھاگ جائے، اس حد تک گنجائش ہے، لیکن یہ بات سمجھ لے کہ جو فضیلت گھر کے کونے میں بیٹھ کر عبادت کرنے میں حاصل ہوگی، مسجد میں آ کر عبادت کرنے میں وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ ہر کام کو اس کے درجے پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھا ہے۔ مثلا جو نماز فرض ہیں ان کے بارے میں تو یہ تاکید ہے کہ مسجد میں آ کر سب کے ساتھ جماعت سے ادا کرو، لیکن نفلی نمازوں کے لیے تاکید یہ ہے کہ ان کا گھر میں ادا کرو، تراویح میں پڑھو اور اجتماعی سے پرہیز کرو۔ اسی وجہ سے نفلوں کی جماعت جائز ہی نہیں۔ بہرحال جب شریعت کی طرف آؤ تو پھر شریعت کے احکام کا لحاظ رکھو، یہ نہ ہو کہ دین پر عمل کرنے کے جوش میں آ کر شریعت کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دو۔ یہ مانگنے کی رات ہے۔ بہرحال اس طرح یہ بقیہ راتیں گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں میں عبادت کی توفیق دے دے تو معلوم نہیں کہ کس کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ لہٰذا ان راتوں میں اپنے اپنے دنیا کے مقاصد، دین کے مقاصد، معیشت کے مقاصد، ملک و ملت اور قوم کے مقاصد، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حالات کی اصلاح فرما دے۔ اگر اس طرح ہم نے یہ راتیں گزار لی تو پھر انشاءاللہ یہ رمضان بھی مبارک، یہ راتیں بھی مبارک، اس کی دعائیں بھی مبارک۔ اللہ تعالیٰ سے رمضان کا ایک ایک لمحہ صحیح مصرف میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان سلامتی سے گزار دو۔ جیسا کہ رمضان شریف کے شروع یہ عرض کیا گیا تھا کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، یعنی جس شخص کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جائے اس کا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے جتنے ایام باقی ہیں ان میں اس بات کی کوشش کر لیں کہ یہ سلامتی کے ساتھ گزر جائے، یعنی ان میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو، نہ آنکھ کا گناہ ہو، نہ کان کا گناہ ہو، نہ زبان کا گناہ ہو، نہ ہاتھ پاؤں کا کوئی گناہ سرزد ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔ اگر اس طرح سلامتی کے ساتھ رمضان گزار دیا جائے تو انشاءاللہ بقیہ سال بھر کے لیے سلامتی اور خیر کا وعدہ ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے، مسئلے مسائل کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر ہمارے پیج محاسن اسلام کو لائک اور فالو کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔